باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی جد الحسن والحسین وعلی رسول الثقلین وسیدنا ومولانا ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا. تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے. درود و سلام علی محمد و آل محمد کے لیے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اخلاق، ہم میرے اور آپ کا اخلاق سب سے بڑی ایک دولت ہے. اگر ہم نے اس اخلاق سے کسی کی اذیت، کسی کی تکلیف، کسی کی پریشانی حل کر دی تو پروردگار عالم ہم سے بہت خوش ہوتا ہے. مولا علی امیر المومنین سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ پروردگار عالم کا کوئی مکان نہیں ہوتا، پروردگار عالم کا کوئی گھر نہیں ہوتا. کہ مولا علی نے فرمایا کہ ہاں، پروردگار عالم کا کوئی مکان نہیں ہوتا، کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر ایک گھر ضرور ہوتا ہے جو مومن کا دل ہے، اور مومن کے دل میں پروردگار بستا ہے. اور جو مومن دوسرے مومن کو اذیت دے دے تو پروردگار اس مومن کے دل سے نکل جاتا ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شیعت کیا کر رہی ہے؟ شیعت کیا کہ ہمارے مسلم جو اللہ کو آل مسلم کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. کس سے؟ زبان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے. کہ پروردگار عالم ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. پروردگار عالم نے اہل بیت کو پاک و پاکیزہ اتارا، بنایا تو پاک و پاکیزہ. کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے ہر ناجائز چیز کو، ہر پلیدی چیز کو دور کر دیا. اور کیونکہ وہ اہل بیت ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنا ہے، اور ہمیں ان کی راستے پہ چلنا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے. تو ہمیں ہر پلیدی، ہر ناجائز چیز کو نہیں کرنا. جو چیز قرآن میں آ گئی ہے، جو اہل بیت نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، وہ کر لو، اور جو حرام ہے اس کو نہیں کرو، روک دو. اب اخلاق سب سے بڑی ایک نعمت ہے، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ مجھے حسن و خوبصورتی سے محبت نہیں، بلکہ حسن و اخلاق کا جو مالک ہوگا، جو حسن کا مالک ہوگا، جو اخلاق کا مالک ہوگا، مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے. اب ایک حقوق الناس ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں. حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے. حقوق الناس ہم کس کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ چیز کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہوتے ہیں پروردگار عالم کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے. حقوق الناس جو ہوتے ہیں چاچا کے لیے، چاچی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، دیورانی کے لیے، شوہر کے لیے، دیور کے لیے، سب کے لیے موجود رکھ دیتے ہیں. مگر حقوق الناس بھی یہ آل انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ پروردگار عالم کے لیے ہیں. بچہ، ماں سکھا رہی ہے بچے کو کہ بیٹا سلام کرو، دادی خوش ہوں گی. یہ نہیں سکھا رہی ماں کہ سلام کرو کہ پروردگار عالم خوش ہوگا. کیونکہ ہم تو دادی کو سلام کریں، دادی خوش ہوگی، پروردگار کیوں خوش ہوگا؟ نہیں، ہمیں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں سلام کرنا ہے تو پروردگار خوش ہوگا. پروردگار کہے گا دیکھو میرا بندہ کتنا اخلاق والا. ہمارا اخلاق سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اسی اخلاق سے غصہ آ جاتا ہے. اور بالخصوص رمضان المبارک، اور مجھے اور آپ کو رمضان المبارک، رمضان میں، شعبان میں، رجب میں، محرم میں، جمعرات کو، جمعے کو، ہر ایونٹ پر، اور بالخصوص اللہ کے جو ایونٹ ہیں، اللہ کے جو مہینے ہیں، اس میں بالخصوص غصہ آتا ہے. اور بالخصوص رمضان المبارک میں غصہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، ہم اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
تو ہم اللہ سے بہت لو لگا دیتے ہیں، اس میں اس عبادت میں اگر کوئی آ کے آپ کو تنگ کر دے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں بہت زیادہ، اور وہی وقت ہوتا کہ آپ کو اس غصے کے اوپر قابو رکھنا، کیونکہ پروردگار سے شیطان نے کہا ہے جو صراط المستقیم پہ چلے گا میں اسے اس راستے سے ہٹاؤں، مگر ہمیں پروردگار عالم کی سیرت پہ چلنا ہے، پروردگار عالم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پہ چلنا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ رہا ہوں کہ ایک یمامہ قوم تھی یہودیوں کی، جو یمامہ ایک قوم تھی یہودیوں کی، تو جناب رسول خدا کو یہ اخلاق ہے جناب رسول خدا کا کہ آپ نے اخلاق دیکھا ہوگا کائنات کے امام علی بن ابی طالب کا، کہ جس نے امام علی کو نماز میں ضرب لگائی اسی کو مولا نے شربت پیش کیا، یہ ہے اخلاق۔ رسول کے اوپر وہ عورت کچرا پھینکتی تھی، رسول کا اخلاق ویسا ہی تھا، اور گئے اور اخلاق سے پوچھا کہ آج تم نے مجھ پہ کچرا نہیں پھینکا، کیا ہوا، خیریت ہے؟ یہ ہے اخلاق۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ لین دین شروع ہو جاتا ہے کہ تو نے نہیں سلام کیا میں نے سلام کیا، تو بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، مطلب ہم نے ٹیکنگ اور دیونگ شروع ہو جاتا ہے کہ تو نے دیا دے میں نے دیا، یہ ہوا وہ ہوا، کہ ہمیں اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں، بلکہ مالک ہم نہیں بلکہ خدا پروردگار عالم ہے۔ اور 1,24,000 انبیاء، ہم نے اسلام کو، ہم نے اپنے دین کو، ہے تو بہت آسان ہمارا دین، مگر ہم نے دین کو بہت مشکل پیش کر دیا، دین کو ہم نے بہت مشکل پیش کر دیا۔ کیسے مشکل پیش کر دیا؟ کہ دین کو ہم نے بہت زیادہ مشکل پیش کر دیا کہ 1,24,000 انبیاء اور ہر نبی نے آ کے یہی کہا کہ ایک اللہ ہے، ایک پروردگار ہے، بنانے والا ایک ہے، اس کا نبی ہے، ہم ہیں اور ہم نبی ہیں، ہماری اللہ کی سیرت پہ چلو، اللہ کی بات مانو، اور وہی ہم جو ہمارے دل میں آتا ہے اور ہم وہی کرتے ہیں۔ اب اخلاق جناب محمد مصطفیٰ دیکھیے کہ یمامہ ایک یہودی قبیلہ تھا، تو یمامہ ایک یہودی قبیلہ تھا، وہ بار بار خط لکھتا تھا کہ خط لکھتا تھا اور اپنے سپاہی کو ہاتھ میں بھجواتا تھا کہ جناب رسول خدا کو دیا، جناب رسول خدا پڑھتے، اس خط میں لکھا ہوتا تھا، یمامہ بولتا تھا کہ اے محمد میں آپ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا، میں آپ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کروں گا۔ جناب رسول خدا پڑھتے اور رکھ دیتے، جناب رسول خدا پڑھتے اور رکھ دیتے۔ یہ بات بہت عرصے تک چلتی رہی، بہت دن تک چلتی رہی۔ اب ایک بار وہ اس کا سپاہی خط لے کر آیا اور کہا یمامہ میرے بادشاہ نے آپ کو خط بھیجا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ یمامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سر اپنے ہاتھوں سے یمامہ کاٹے گا۔ جناب رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگارا میں نے آج تک اس کے خط کا جواب نہیں دیا، مگر میں آج جواب دے رہا ہوں کہ پروردگارا مجھے یمامہ کے اوپر غالب کر دے، مجھے یمامہ کے اوپر جتا دے۔ ایک بار اس کا سپاہی گیا اور یمامہ سے کہا کہ یمامہ اب تک رسول جواب نہیں دیتے تھے، مگر آج پہلی بار رسول نے جواب دیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی۔ یمامہ نے کہا کہ اگر اس کا پروردگار ساتھ دے دیتا ہے اور مجھ پہ غالب کر دیتا ہے اور محمد کو جتا دیتا ہے تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر محمد کے ہاتھ میں کچھ نہ ہوا تو میں اپنے ہاتھ سے محمد کا سر کاٹوں گا۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ رسول نے یہ کہا، اس کے بعد جنگ چھڑی، آپ کے سامنے جنگ، یہودیوں کی جو جنگ چھڑی، جناب رسول خدا کے پاس یمامہ جو یہودی قبیلہ تھا وہ قاضی بن کر آیا، یہودی قاضی بن گیا۔ مختصر واقعہ ختم کر رہا ہوں، اپنی تقریر کو زیادہ ٹائم وقت نہیں لینا، کہ ایک بار یہودی قبیلہ قاضی بن کر آیا جناب رسول خدا کے بعد، جناب رسول خدا گئے اور کہا یمامہ کون ہے؟ کہا یہ یمامہ ہے۔ ایک بار جناب رسول خدا نے کہا یمامہ یہ بتاؤ کہ اب تمہیں پتہ چلا کہ میں پروردگار سے کتنا قریب ہوں، کہ میں پروردگار سے کتنا قریب ہوں، یمامہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارا سر میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں؟ کہ یمامہ کہتا ہے کہ یا محمد میرا سر بھی آپ کے
قدموں میں آپ میرا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ سکتے ہیں. یمامہ میں نے تمہیں پہلا آپشن دیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر کاٹوں. یمامہ دوسرا آپشن ہے کہ تم اپنے مال و دولت مجھے دے دو. کہا یا محمد اگر آپ مال و دولت لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے وہ لے لیجیے. کہ یمامہ اس میں بھی تمہاری برائی ہوگی کہ میں نے تو اسلام کے خاطر مال و دولت لیا. کیونکہ مال و دولت اسلام کی خاطر لیا کیونکہ اسلام بہت غریب تھا. اب میں اسلام کو امیر کر سکتا ہوں کہ مال و دولت لے کر. یمامہ دو آپشن دے دیے یمامہ کو جناب رسول خدا نے, اور تیسرا آپشن یہ دیا یمامہ میں تمہیں تیسرا آپشن دیتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں, میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. ایک بار یمامہ نے کہا یا محمد اس سے بڑھ کے کیا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. یمامہ دیکھو کہ اگر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کر سکتا تھا, تمہارا سر بھی کاٹ سکتا تھا. یمامہ میں تم سے مال و دولت بھی لے سکتا تھا. یمامہ میں تمہیں مال و دولت بھی لے سکتا تھا. یمامہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا بلکہ یہ کرنا تھا کہ اپنے پروردگار عالم کا اسلام پھیلانا تھا. یمامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں فوراً کلمہ پڑھتا ہوں. فوراً کلمہ پڑھا اور وہ اللہ کے بندوں میں شمار ہو گیا, اللہ کے چاہنے والوں میں شمار ہو گیا. یہ ہے رسول کا اخلاق. اور ہمارا اخلاق کیا ہے کہ ہم کسی کی ہیلپ, اب یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں ہیلپ کرنی ہے اپنی ضرورت سے. کسی رمضان ہے آپ کے علاقے میں, آپ کی گلی میں ایک کے پاس فریج نہیں ہوگا, باقی سب کے پاس فریج ہوگا, اور اس شخص کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے, اس شخص کی مدد کرنی چاہیے اور جا کے اس کو ٹھنڈا پانی دینا چاہیے. یہ ہمارا اخلاق ہے. اخلاق کیا؟ یہی اخلاق ہے. اگر آپ اپنے دشمن کے سامنے جا رہے ہیں تو مسکرا کے جائیں. ایک بار آپ کو ٹانچ کرے گا, ایک بار آپ کو, پھر اس کے بعد آپ سے مسکرا کے بات کرے گا, آپ سے سلام سے بات کرے, محبت سے بات کرے. یہ ہے آپ کے چہرے پہ, آپ کے ماتھے پہ شکر نہیں آنی چاہیے, آپ کے چہرے پر روزے میں غصہ نہیں آنا چاہیے, اور وہی ہم پیارا ہوتا ہے کیونکہ ہم اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں ہمیں اخلاق آنا ہے وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں مصلی پہ بیٹھ گئے, اخلاق کیوں ہمیں نماز سے بیٹھ کے غصہ نہیں آتا؟ کیونکہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے پروردگار دیکھ رہا ہے, ہمیں سزا دے گا. اگر ہم نے اخلاق سے نماز بیٹھ کے اخلاق خراب کیا تو ہمیں پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا. ہمیں پروردگار کو راضی کرنا ہے تو ہمیں پروردگار سے اخلاق سے بات کرنی. روزہ محشر